Elon Musk, the CEO of SpaceX, Steve Jobs, the founder of Apple company, Mark Zuckerberg, the CEO of Facebook, Bill Gates, the founder of Microsoft. तो आपको पता है ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, दी वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल। तो आपको पता है ये कैसे अमीर बने? क्योंकि ये आपकी तरह एजुकेशन के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने एजुकेशन के ट्रैप को तोड़ा। जिस डायरेक्शन में दुनिया के लोग चल रहे थे ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चले। जिस रास्ते पे लोग चल रहे थे इन्होंने अलग रास्ता इख्तियार किया। तो आज इसलिए ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और आप स्कूल की असाइनमेंट कर रहे हैं, सबक याद कर रहे हैं, अटेंडेंस पूरी कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि अच्छे मार्क्स लूंगा, ग्रेजुएशन करूंगा, अच्छी जॉब हासिल करूंगा और फिर अपने वालिदैन के लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, अच्छी सी गाड़ी लूंगा और फिर अच्छे तरीके से शादी करूंगा। लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं, जब आप अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करते हैं, आप अपनी डिग्री को हासिल कर लेते हैं, तो फिर आप जॉब सर्च करते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलती। आप बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं जॉब के लिए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो आप मायूस हो जाते हैं, आप अंदर से टूट चुके होते हैं, आपको अफसोस होता है। तो आप लोगों से अलग हो जाते हैं, बातें करना छोड़ देते हैं, मिलना छोड़ देते हैं, खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और खुदा से बस यही दुआ करते हैं कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। तो आपको जॉब नहीं मिलती तो आप पूरी तरह फेल हो चुके होते हैं और अफसोस के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको पता है इस एजुकेशन सिस्टम को किस मकसद के लिए लॉन्च किया गया था? तो 1806 नेपोलिया और प्रशिया के बीच वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो प्रशिया दुनिया की बेस्ट आर्मी थी, द वर्ल्ड ऑफ बेस्ट आर्मी। तो बेस्ट आर्मी होने के बावजूद भी वो जंग हार गई। तो वो परेशान हो गए कि हम ये जंग कैसे हार चुके हैं। तो उसके नतीजे में अपनी आधी जमीन नेपोलिया को देनी पड़ी और एग्रीमेंट करना पड़ा। तो जब उनको पता चला कि हमारी आर्मी ने आर्मी के ऑफिसर्स के ऑर्डर को फॉलो ही नहीं किया, वो अपने माइंड से अपने जहन के मुताबिक जंग लड़ते रहे और नेपोलिया वो सिर्फ अपनी आर्मी के ऑर्डर को फॉलो करती थी। तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे करते? तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि वो माइंड, वो बच्चा जिसको अभी ये ही नहीं पता कि ये अच्छा है या बुरा है, तो उस बच्चे को ये तालीम दी जाए, उसके माइंड में ये बातें डाल दी जाए कि जितना उसको कहा जाए बस उतना ही काम करे, वो ऑर्डर को फॉलो करे। तो उन्होंने प्रशियन एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया। 5 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक के बच्चों को ये एजुकेशन दी जाती, ये तालीम दी जाती कि आपने इस चीज को फॉलो करना है, आपको जितना कहा जाए आपने बस उतना करना है। तो इसके पीछे मकसद ये था कि इनको जितना ऑर्डर दिया जाए बस उतना ही ऑर्डर फॉलो करें। तो प्रशियन एजुकेशन सिस्टम को देखकर सब कंट्रीज ने एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त फैक्ट्रीज का काम, मशीन का काम बहुत बड़े पैमाने पर था। तो उस वक्त लोग खेती बाड़ी करते थे और हाथों से सामान बनाकर उसको बेचकर टाइम पास करते थे, वक्त गुजारते थे। तो जो काम, जो सामान बनाने में आदमी को कई महीने लग जाते थे, तो वो मशीन एक दिन में और कई पीसेस तैयार कर देती थी। तो फिर मसला क्या था? मसला यह था कि फैक्ट्री में वर्कर्स चाहिए, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए वर्कर्स की जरूरत थी। तो वर्कर्स नहीं थे। तो उन्होंने प्रशियन एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए ऐसा एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया कि जिसमें सिर्फ बस वर्कर्स के बारे में इल्म सिखाया जाए, वर्कर्स के बारे में एजुकेशन दी जाए कि आपने ये तालीम करनी है, आपने ये एजुकेशन कंप्लीट करनी है, ये डिग्री हासिल करनी है,
اتنے مارکس لینے ہیں, آپ نے یہ گریجویشن مکمل کرنی ہے, اور اس کے بعد ایز اے ورکر ایک فیکٹری میں کام کرنا ہے, یہ تعلیم دی جائے. اور یہ تعلیم نہ دی جائے کہ آپ سیلف کانفیڈنٹ ہو, کیونکہ جب آپ سیلف کانفیڈنٹ ہوں گے تو آپ سوال کریں گے, آپ باتیں کریں گے, اور یہ تو وہ چاہتے ہی نہیں تھے, اور کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ آپ سیلف کانفیڈنٹ ہو. جو انہوں نے ایجوکیشن سسٹم لانچ کیا, اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ورکرز کو تیار کیا جائے تاکہ وہ فیکٹری میں کام کریں. ان کو یہی تعلیم دی جائے کہ آپ نے ایز اے ورکر کام کرنا ہے, اور آپ سیلف کانفیڈنٹ نہ ہو, کیونکہ اگر آپ سیلف کانفیڈنٹ ہوگے تو آپ تو باتیں کریں گے, آپ اپنا بزنس کریں گے, اپنا کام کریں گے, تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ آپ بس ہمارے رولز کو فالو کریں. تو اس وقت ہم برٹش کے, انگریزوں کے غلام تھے, تو انہوں نے انگلش یعنی اپنی زبان انگلش کو ایجوکیشن سسٹم میں ایڈ کرنا چاہا, چاہے دیر سے صحیح, لیکن وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے. اور ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے, ہمارے فائدے کے لیے ہے, یا کہ ان کے فائدے کے لیے. تو جب انہوں نے یہ لانچ کر لیا, جب یہ زبان سیکھنا شروع ہو گئے, تو پھر آرمی میں بھی, گھر میں بھی, باہر بھی, ہر طرف ہمارے لوگ ایز اے ملازم, ایز اے ورکر کام کرنے لگے, اور وہ انہیں اپنے غلام بنانے لگے. تو فرنگی یعنی انگریز ہمارے لوگوں کو غلام بنانے لگے, تو ہمارے لوگ ان کی باتوں کو, ان کے کاموں کو اپنی ڈیوٹی سمجھتے تھے, تو ان کی غلامی سے آزاد ہوئے. ہمیں 70-80 سال ہو گئے ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا بھی چینج نہیں ہوئے. ہم ویسے کہ ویسے ہی ہیں, جہاں پر کھڑے تھے وہاں پر ہی کھڑے ہیں. تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے والدین, ہمارے پیرنٹس, ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے. اور اب تو تعلیم کو یعنی ایجوکیشن کو کمپٹیشن کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ایجوکیشن کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا, کمپٹیشن کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ فلاں کا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے تو ہمارا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے گا, تاکہ لوگ ہماری رسپیکٹ کریں, ہمارے بچے کی رسپیکٹ کریں, ہمارا نام مشہور ہو, ہمارے بچے کا اچھا فیوچر بنے. تو جب ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے تو ہم اسکول جانے لگتے ہیں. پھر ہماری مدر ہمیں صبح اٹھاتی ہے, ہمیں ریڈی کرتی ہیں اسکول کے لیے, اور اسکول بھیج دیتی ہیں, اور ہم اسکول میں جاتے ہیں, اور وہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ میتھس کو, فزکس کو, سائنس کو, بایولوجی کو, فلاں فلاں جو کتابوں کے نام ہیں, ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے, جتنا کہا جائے اتنا یاد کرنا ہے. اور ہمارے پیرنٹس یہ سب کر کے وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کا اب اچھا فیوچر بنے گا, اچھی تعلیم حاصل کرے گا, اچھا آدمی بنے گا. تو ہمیں اسکول میں بس صرف ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے, جتنا کہا جائے اتنا یاد کرنا ہے, جو کہا جائے وہ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے فیل نہیں ہونا, آپ نے چھٹی نہیں کرنی, آپ نے ابسینٹ نہیں ہونا, آپ نے اٹینڈنس پوری کرنی ہے, آپ نے پاس ہونا ہے, آپ نے فیل نہیں ہونا, آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں, آپ نے یہ ڈگری کرنی ہے, وہ ڈگری کرنی ہے, آپ نے گریجویشن کرنی ہے. تو ہمارے والدین کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس مقصد کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے, کس مقصد کے لیے ایجوکیشن دی جا رہی ہے. اور ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس مقصد کے لیے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, کس مقصد کے لیے ایجوکیٹڈ بن رہے ہیں. حالانکہ مقصد تو یہ ہے کہ پیسے کمانے ہیں. تو پیسوں کے بارے میں اسکول میں تو پڑھایا ہی نہیں جاتا, اس کے بارے میں تو ایجوکیشن ہی نہیں دی جاتی, اس کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں دی جاتی, اس ٹاپک پہ تو بات ہی نہیں کی جاتی. ہمیں تو اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں ڈگری مکمل کر کے آپ نے ایک جاب حاصل کرنی ہے, ایک جاب لینی ہے, اور آپ کو منتھلی 20-30 ہزار سیلری ملے گی. تو ہم اس ٹریپ میں گھس جاتے ہیں, ہمیں اس ٹریپ میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو جو کہا جائے آپ نے وہ کرنا ہے, اور ہم اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں پاتے, کچھ کر ہی نہیں پاتے. تو ہم اس ٹریپ میں گھس جاتے ہیں, اور ہم پڑھتے ہیں
چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، اس ڈر سے پڑھتے ہیں کہ کہیں فیل نہ ہو جائیں، کہیں مارکس کم نہ آ جائیں، تو ہم اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، ہم ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ہم گریجویشن مکمل کرتے ہیں، تو پھر ہم جاب سرچ کرتے ہیں، لیکن جاب اتنی آسانی سے نہیں ملتی، تو پھر ہم مایوس ہوتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے، اور پھر گھر والوں کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے کہ جو ملے وہ کرو، گھر میں پیسے لے کر آؤ، تو پھر ہمیں جو کام ملتا ہے ہم وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس ٹریپ میں گھس جاتے ہیں، اور اس ٹریپ میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اپنے بچوں کو بھی اس ٹریپ میں انٹر کر دیتے ہیں۔ جب وہ بھی پیدا ہوتے ہیں تو ہماری یہی سوچ ہوتی ہے، یہی مائنڈ ہوتا ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دلوانا، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروانا، اچھا گھر بنانا، ان کا فیوچر اچھا کرنا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم مت حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، لیکن اس ایجوکیشن کی ٹریپ سے باہر نکلیں، اس مڈل کلاس کے ٹریپ سے باہر نکلیں۔ تو اس سے کیسے نکلا جائے گا؟ تو جب آپ لائف میں رسک لینا سیکھیں گے، جب آپ اس ٹریپ کو توڑیں گے، اس کو چھوڑیں گے، جس ڈائریکشن میں لوگ چل رہے ہیں اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلیں گے، جس راستے پہ لوگ چل رہے ہیں الگ راستہ اختیار کریں گے، تب جا کر آپ اس ٹریپ سے باہر نکلیں گے۔ اس جاب کے مائنڈ سیٹ سے، اس 20-30 ہزار کے مائنڈ سیٹ سے، اس پرسنالٹی کے مائنڈ سیٹ سے جب آپ باہر نکلیں گے تو تب جا کر آپ اس ٹریپ سے باہر نکل پائیں گے۔ ہر روز کچھ نیا کرو، کچھ نیا دیکھو اور کچھ نیا سیکھو۔